بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ، جہاں پاکستانی میڈیا کو حکمراں جماعت کی جانب سے کہیں نہ کہیں کچھ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ بھی کیا ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ اس سے کہیں زیادہ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی طرف غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کو، اور خاص طور پہ امریکہ کو اور یورپ کو، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی فکرات ہیں، اور کہیں کوئی بات غلط بھی نہیں ہے۔ فکرات جو ہیں ہمیں زیادہ ہونی چاہیے تھی ملک میں رہتے ہوئے، لیکن کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں جو ہیں وہ اس کا ادراک کرتے ہوئے کہ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک، سیاچن کی وادیوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور بنو جیل کا واقعہ آپ کے سامنے، سندھ میں آزادی کے نعرے، بلوچستان میں اس طرح کے نعرے، مقصد یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہیں کچھ کہہ کے، کہیں کچھ کہہ کے، کہیں سرائیکی صوبہ کہہ کر کیا اپنی اپنی دکان چمکا رہے ہیں، یا واقعی جو ہے ملک کی سلامتی کے جو خطرات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جس میں ہم جو ہیں وہ ترقی کی جانب بڑھ سکیں گے آگے۔ یہ تھوڑے سے مشکل سوالات بھی ہیں، اسی لیے ہم نے آج زحمت دی ہے دو بہت ہی سینئر شخصیات کو۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر این ڈی خان صاحب۔ سب سے پہلے السلام علیکم جی۔ تھینک یو۔ این ڈی خان صاحب سابق وفاقی وزیر، میڈیا سیکرٹری اور فیڈرل کونسل، سابق مختلف وزارتوں پہ آپ رہے، اس کے علاوہ کوارڈینیٹر ہیں پورے پاکستان کے اسٹڈی سرکل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ہمارے ساتھ ہیں نائب امیر جماعت اسلامی سندھ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب، مختلف عہدوں میں رہے جماعت اسلامی کے، سینئر لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے۔ سر بہت سارے سوالات ہیں این ڈی خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا جا کے سیاشن میں کہ یہ معاملہ جو ہے اب ختم ہو جانا چاہیے اور دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور پاکستان جو ہے پہل کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پریکٹیکل بات ہے، ایسا کچھ ممکن ہے، یا اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جس حوالے سے آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ بہت میرا خیال ہے کہ ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حیات دے اور وہ پھر ہم سے آن ملیں، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر نواز شریف صاحب کا یہ بیان جو ہے پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی جو کیا سمجھ میں نہیں آئے ضرورت کیا تھی؟ وہ وہاں گئے تھے، سکورنگ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اچھا، یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ کو سکور کرنے والی بات ہے۔ وہاں جو کیفیت ہے، جو صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور جو ہماری مسلح افواج اس مشکل کام میں پھنسی ہوئی ہے، جو تہ تک جانا چاہتی ہے، اس میں ان کے لیے دعا کرتے، اور اگر کچھ ہاتھ بٹا سکتے تھے۔ یہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے لیفٹ آف بٹ رہے ہیں اور فن فیئر چل رہا ہے، اٹس ناٹ این ایشو آف فن فیئر۔ یہ مجھے یاد آ گیا، ضیاء الحق نے کسی زمانے میں کہا تھا تو کیا ہوا گلیشر میں، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس لیگیسی کا یہ ایک تھنکنگ ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہندوستان کے حوالے سے بہت سے ایشوز کے اوپر بائی لیٹرلی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یک طرفہ طور پر پاکستان کی افواج جو ہے اپنے آپ کو وڈرا کر لیں، میرا خیال ہے یہ دل دکھانے والی بات ہے، اور قومی غیرت اس پہ خیر اس پہ کیونکہ ابھی مسلم نون کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو ڈیبیٹ کو آگے کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہاں پہ میں روک دیتا ہوں اس وقت۔ سر دعا کی بات کی جا رہی ہے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب، تو جماعت اسلامی نے مثلا جو اجتماعات نظر آنے چاہیے تھے اس حوالے سے، ہمارے فوجی جو ہیں وہ اتنے مشکل کے اندر ہیں، اور ہم تو دعا کر رہے ہیں اتنا ٹبک گزرنے کے بعد بھی وہ خیر و عافیت سے کی جگہ پر ہوں، اور معجزات ہوتے ہیں، ہوں گے، تو اس پہ کچھ خاص اہتمام کیے سر کچھ جماعت اسلامی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاچن کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور جس کے اندر ہمارے بڑے قیمتی فوجی بھائی اس وقت موت و زیست کی کشمکش سے دوچار ہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو حیات دے، ان سب کو زندہ اپنے گھر واپس لے آئے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس کے اندر ذرا دل اب اس بات کو نہیں مانتا کہ اتنے دن برف کے نیچے دبے رہنے کے بعد کتنے لوگ اس میں سے، لیکن میں اگر سیاست کی بات کر رہا ہوں، آج میرا ٹاپک جو چل رہا ہے نا وہ یہ کہ ملک کی سلامتی کے معاملات میں ہر آدمی اپنی دکان چمکا رہا ہے، تو سیاسی معاملات میں آپ نیٹو پر تو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، نیٹو کے معاملات پر اس پر بھی ہم آئیں گے، لیکن کیا یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ چلیں جماعت اسلامی پہل کر دی، اور جو اجتماعات یا جو چیزیں ہمیں پیٹریوٹزم پہ نظر آنی چاہیے تھیں، چاہے ریلیجس حوالے سے بھی، وہ ہمیں نظر
پاکستان نہیں آ سکی سر؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری، ورنہ اس کے اوپر جماعت اسلامی نے دعائیہ اجتماعات بھی کیے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ دعائیہ اجتماعات کو پولیٹیسائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ فوجی بھائی جو ہیں ان میں سے بے شمار لوگوں کے گھروں پر ہماری لیڈرشپ پہنچی ہے. لاہور کے اندر جو دعائیہ اجتماع ہوا ہے اسے لیاقت بلوچ صاحب نے لیڈ کیا ہے. قاضی حسین احمد صاحب بہت سارے گھروں کے اوپر گئے ہیں، اس کی تصاویر بھی چھپی ہیں. لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں پروفیسر این ڈی خان صاحب کی کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوری قوم اس مسئلے کے اوپر یکجا ہے، متحد ہے، اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور مجھے اس بات سے بھی 100% اتفاق ہے کہ بہت ساری حساس قسم کی تجاویز دینے کا نہ یہ وقت ہے اور نہ اس کو پریس کے اندر اس طریقے سے آ جانا چاہیے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے اوپر اندر بیٹھ کر گفتگو ہونی چاہیے. سیاچن کے اوپر فوج ہندوستان نے پہلے بھیجی تھی یونیلیٹرلی. پاکستان اگر وہاں سے پہلے فوج بلا لے تو اس کے بہت سارے اثرات ہونے ہیں، اور ان اثرات کے اندر یقیناً پاکستان کے بہت سارے قیمتی حصے اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہمارا چین کا راستہ اس سے متاثر ہوتا ہے. سب سے بہتر راستہ ڈائلاگ کا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان. آج بھی پاکستان ڈیفینسو پوزیشن میں، بالکل they are in the aggressive position as well as we are in the defensive position. اس کا بہتر طریقہ ڈائلاگ ہے. نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے، ان کا 70% نقصان ہوتا ہے، ہمارا 30% نقصان ہوتا ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل اور دوسرے چیزوں میں. تو یہ ڈائلاگ کا راستہ جا سکتا ہے. جی بالکل. لیکن اسی کے اندر ایک دوسری بات بھی ہے کہ بہت ساری قیمتی چیزیں دنیا میں حاصل کرنے کے لیے قومیں قربانیاں دیا کرتی ہیں، لیکن یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہاں سے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے دیا ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. لیکن یہ ڈیمورلائز کرنے کی بات ہے. میں اس کے باوجود وہ لیڈرشپ کے جو اس جگہ پر پہنچے، جو ان بھائیوں کے پاس پہنچے، جو ان کے گھروں تک پہنچے، جو ان کے لیے دعا کرے، میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور میں بہرحال اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں تک واپس لائے. بالکل، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آمین. این ڈی خان صاحب، نیٹو سپلائی کا معاملہ کس جگہ پہ پہنچ گیا ہے سر؟ کب جو ہے باقاعدہ طور پہ فل فلیش نیٹو سپلائی بحال ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایشو بھی ایک قومی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو وہ حیث اور وہ شکل دینے کے لیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ نے ڈیسیشن لیا ہے. یہ میرا ڈیسیشن نہیں ہے یا کسی سیاسی ڈیسیشن نہیں ہے، یہ قومی ڈیسیشن ہے. پارلیمنٹ سے جو بات طے ہوئی، اس کا میکینزم ڈیولپ کرنا جو ہے وہ اسی ان دا لائٹ آف دا ڈیسیشن آف دا پارلیمنٹ میکینزم آپ ڈیولپ کریں جو نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. پاکستان آج جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں 18 کروڑ کی قوم جو ہے سیاسی شعور رکھتی ہے، حمیت و غیرت ہے اس میں. قومی اقتدار اور قومی ساورنٹی کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں جہاں تک ملک کا معاملہ آتا ہے، چاہے وہ گلیشیئر پر ہو یا زمین پر ہو. نہیں، لیکن نیٹو سپلائی پہ سر ابھی تھوڑا سا اس پہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں نیٹو سپلائی اور بلوچستان اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے آخر میں کراچی آؤں گا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اس سے پہلے کہ این ڈی خان صاحب سے پوچھوں، سر آپ بھی بتا دیں کہ یہ نیٹو سپلائی کا جو معاملہ ہے یہ حل ہو چکا ہے، یہ فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کیا؟ دیکھیے، نیٹو سپلائی اگر آپ بات کریں کہ یہ بند ہو گئی ہے تو اس کے اوپر تو واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر اپنی جگہ پر موجود ہے کہ نیٹو سپلائی بند نہیں ہوئی ہے بلکہ ایئر روٹ سے آج بھی جاری ہے. ٹھیک ہے. مجھے دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نیٹو سپلائی بند کر دی گئی ہے، اور کوئی بیرونی ذرائع ابلاغ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ اس طریقے سے موجود ہے. تقریباً ایسے ہی معاملات ڈرون حملوں کے اوپر ہوئے ہیں، جب پاکستان کی شمسی بیس اور مختلف بیسز جو ہیں ڈرون حملوں کے اندر استعمال ہو رہی تھیں، جب ہم ان کو انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کر رہے تھے. تو آپ کا مطالبہ کیا ہے جو آپ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں فرائیڈے کو، کہ یعنی نیٹو سپلائی لائن نہیں کھلنی چاہیے؟ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈرون حملے رک جائیں گے، جو ٹیکس آج تک نہیں لیا گیا وہ ٹیکس لیا جائے گا پراپر طریقے سے، امریکہ جو ہے معافی مانگے گا، یعنی جو سفارشات دفاعی کمیٹی کے سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ درست نہیں ہے کہ ایک ڈیل کر کے اگر نیٹو سپلائی بحال ہو رہی ہے؟ 4 مہینے ہو گئے، امریکہ نے ابھی تک معافی نہیں مانگی. ٹھیک ہے جی. ادھر ہندوستان کا شاہ رخ خان نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر اس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر امریکہ معافی مانگ لیتا ہے.
وہ جس کو اپنا سب سے قریبی دوست کہتا ہے، وہ جس کے لیے بے شمار ہزاروں ہمارے افواج کے لوگ اور اس سے کہیں زیادہ ہمارے سیویلینز موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں، ان کے لیے اس کی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے ہو گئے معافی نہیں مانگ رہا۔ اسی طریقے سے ڈرون حملوں پر امریکہ کا بہت واضح موقف اس پارلیمنٹ کی قرارداد کے بعد آ گیا ہے کہ جناب ڈرون حملے بند نہیں کیے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو اینڈی خان صاحب، یہ جو مراز الہدیٰ صاحب فرما رہے ہیں، یہ پبلک پاپولر وائس ہے، یعنی یہ جو فرما رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت عوام نے، ویسے آپ کہتے تو بہت ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے میڈیا آ جاتا ہے یا عوام جو ہے زیادہ نکل آتے ہیں، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تھا بون کانفرنس کے حوالے سے یا نیٹو سپلائی لائن جو ہے اس کے حوالے سے، شمسی ایئر بیس کے حوالے سے، تو پورا قوم جو تھی وہ یکجا ہو گئی تھی، بڑے پاکستان زندہ باد نعرے لگے تھے، ہم نے بھی حکومت کی حمایت میں بہت پروگرام کیے تھے، لیکن اگر یہ ڈیسیشن جو ہے بیک ہوتا ہے اور وہ ریزلٹس نہیں ملتے ہیں امریکہ سے کہ جو ہم برابری کی بنیاد پہ چاہ رہے ہیں، تو یہ کوئی پاپولر ڈیسیشن نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ نہیں، آپ بجا طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، کتنا اچھا ہوتا کہ مذہبی پارٹیاں جو ہیں موسٹلی انکلوڈنگ جماعت اسلامی کاش یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جمہوریت کو تو آپ ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور جمہوری فیصلوں کو بھی آپ کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اجتماعی وزڈم جو ہے، کلیکٹیو وزڈم جو ہے، وہ اسے یعنی فارمولیٹ کرتی ہے اس پالیسی کو۔ پارلیمنٹ اور جوائنٹ سیشن میں جو چیز طے ہوگی وہ اس میں قوم کا کنسنسس ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، لیکن اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس ملک کے مقابل آپ نیگوشیٹ کرنا جا رہے ہیں۔ آج کی دنیا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، نیگوسیشن کی دنیا ہے۔ ہم تو پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ عوام کو مطمئن کریں کہ اگر چیز ہونے جا رہی ہے تو اس کے بدلے پاکستان کو مل کیا رہا ہے۔ نہیں، عوام کو ایڈوکیٹ کریں آپ۔ جی سر، آپ کریں نا ایڈوکیٹ۔ تو سب سے بڑی لوگ کہتے ہیں کہ نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، لیکن جو ملا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہوا ہے جس پر پوری قوم متفق تھی۔ کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کیا گیا ہے اس اصل اسپرٹ میں جس نے اتفاق رائے سے ایک ڈاکومنٹ دیا تھا، کیسا ہی وقت آئے برے سے برا، لیکن ایک مطالبے کے اوپر پوری قوم اور پوری سیاسی پارٹیاں متحد ہوتی ہیں کہ 73 کا دستور بحال کریں۔ تو جو اتفاق یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں سر، غریب آدمی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ جب یہ بات میں گراس روٹ لیول پہ جا کے کرتا ہوں کہ آپ کی غیرت ریوائیو ہوئی ہے ایک دستور نیٹو سپلائی پہ۔ نیٹو سپلائی بڑا سمپل معاملہ، پارلیمنٹ نے اس پہ ڈیسیشن لیا ہے اور میں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش یہ مذہبی پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر ہوتی تو ضرورت نہیں، ابھی تو نہیں ہے اندر، اب کیا کریں؟ خدا اپارچونٹیز کو لوز کیا اور گلا رہا مجھے جماعت اسلامی سے ہمیشہ کہ آپ کو پارلیمنٹ کا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ بڑے جوش خروش سے آئندہ انتخابات میں یہ لوگ آئیں گے اور آنا چاہیے انہیں پارلیمنٹ کے اندر، تاکہ جو کچھ بھی اپنی ان کے کانسنٹ، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ واقعی عوام کی آواز ہے؟ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، آپ کس کو کہیں گے؟ بات جائز ہے، 8 کروڑ لوگوں ٹیکنیکلی طور پہ راج اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ انہیں حق ہے کہ یہ اپنی رائے کا اظہار آؤٹ سائڈ آف دا پارلیمنٹ کریں، کیوں نہ کریں؟ یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ وہ اتفاق رائے کے باوجود بھی یہ گنجائشیں پیدا کرتی ہے کہ بعد نماز جمعہ جو ہے آپ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں ود ان دی فریم۔ سر آپ تعطیل کروا دیں جمعے کو، سر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جی بتا دیں۔ پروفیسر اینڈی خان صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی فیصلہ ہوا ہے ہم اس فیصلے کو بڑا جمہوری مانتے اگر کیمرون منٹر کے منتر نے کچھ کام نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ سب نے دیکھا کہ امریکی سفیر پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرتا ہے اور بالکل لگتا ہے جیسے سیاسی جماعتوں کی دم جس جگہ تھی اسی جگہ ان کا منہ آ جایا کرتا ہے، اور یکا یک ان کے موقف کے اندر 180 درجے کی تبدیلی آتی ہے۔ جو کہہ رہے تھے پہلے کہ جناب فیصلہ تو ہو چکا ہے، پارلیمنٹ سے ٹھپا لگوایا جا رہا ہے، وہ بھی اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جس طرح ان کے موقف میں تبدیلی آئی یہ پوری قوم نے دیکھا ہے۔ جتنے اوپینین پول اس عرصے کے دوران ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام کی یہ خواہش بڑے بھرپور طریقے سے سامنے آئی ہے کہ نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے،
اور وہ نادا گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہہ دوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جماعت اسلامی کے سینیٹر پروفیسر خورشید احمد شامل تھے جب اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی ہے. لیکن جس طریقے سے گفتگو آگے بڑھ رہی تھی اور جس طرح پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھا جا رہا تھا, پروفیسر خورشید احمد صاحب نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا ہے, وہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے. جی ڈسینٹ نوٹ لکھا نہیں, اس کے اندر ڈسینٹ نوٹ تو اس وقت لکھا جا سکتا ہے جب کوئی چیز فائنل ہو جائے, لیکن پروفیسر خورشید احمد صاحب کی رکنیت اس کے درمیان ختم ہو گئی اور کمیٹی نے جو ہے اس کے بعد اپنی سفارشات کو فائنل کیا ہے. بلکہ جس روز یہ جوائنٹ سیشن میں رکھا گیا ہے اسی 24 گھنٹے پہلے سفارشات فائنل ہوئی ہیں ساری اس کے نتیجے میں. لیکن جماعت اسلامی کا یہ موقف اس وقت بھی سامنے آ گیا تھا کہ نیٹو سپلائی کو دوبارہ بحال کرنا, اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے. یہ جو آپ نے بہت سارے احتجاج کیے ہیں, ابھی بھی اب احتجاج کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, بس ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے گی جمعے کی. میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم اس احتجاج کو ہم منظم بھی کریں گے, اور ابھی تو جمہوری حدود کے اندر رہ کر ہم بات کر رہے ہیں, وہ کرنا بھی چاہیے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. لیکن وہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہندوستان سے تو معافی مانگ سکتا ہے, پاکستان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نہ جانے کیا کیا دے سکتا ہے, لیکن پاکستان کو قربان کر رہا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. پاکستان کے سلامتی کے جو معاملات ہیں اور اس میں یقینی طور پر یہ سال بہت اہم اسٹارٹ سے ہی ہو گیا ہے. بلوچستان کی صورتحال, جس طرح اس کی آوازیں امریکی کانگریس میں نظر آئیں, اور سندھ میں بھی 23 مارچ پہ کراچی کی سڑکوں پہ نعرے, پاکستان کی سرحدوں میں چاروں ہی جانب دیکھ لیں تو صورتحال ہے. بہت ہی دو سینئر پرسنالٹیز سے آج ہم بات کر رہے ہیں, پروفیسر اینڈی خان صاحب اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب. سر آگے بڑھتے ہیں. سر بنو جیل کا واقعہ, مثلا ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں نے ہالی ووڈ کی موویز میں بہت دیکھتا ہوں, بالی ووڈ کی بھی دیکھتا ہوں, لیکن میں نے ایسا سین کہیں نہیں دیکھا جو میں نے منظرنامہ وہاں کا دیکھا ہے. یعنی یہ بہت تشویشناک بات ہے, اور انٹرنیشنل پریس نے اس کو خاص طور پہ بڑا واضح کر کے, ہمارے پریس نے اتنا نہیں دکھایا کہ پاکستان میں قیدی جو ہیں, 350 سے زیادہ قیدی جو ہیں, وہ اس طرح جو ہیں وہ لے کے لوگ چلے گئے اور دستار بندی تک کر گئے. تو یہ تو ہمارے لیے بڑا لمحہ فکر ہے سر, کہ یعنی یہ صورتحال بنو کی جیل میں ہم نے دیکھی, بہت تکلیف دہ ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ, بلیویبل نہیں ہے. ہاں, کہ اتنا ٹائم کنزیوم انہوں نے کیا, اور اتنا یعنی گاڑیاں لے کر آئے تھے, اور اتنے مسلح تھے, منظم تھے, کہ جیل پولیس سے مقابل نہیں آ سکی, اور کوئی اس کا انفارمیشن نہیں گئی. میرا خیال ہے اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور لینا چاہیے, اور جس قدر لیا گیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ لینا چاہیے. اور اتنا بڑا فیلور ہے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو وفاقی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, ناٹ دی پروونشل گورنمنٹ. بالکل, تو اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے, اور اس کا مستقبل کے لیے تدارک کرنا چاہیے. ایف سی کی موجودگی میں, پولیس کی موجودگی میں, افواج پاکستان کی موجودگی میں, مثلا 1.5 گھنٹہ تو جیل میں رہنا, صبح تک مثلا یعنی گیٹ اڑا دینا, اتنے سارے لوگ لے جانا. ہاں, مثلا میں نے کہا نا, میں تو کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا ایسا سین کہ ہیرو کو دکھاتے 50 آدمی کو مار دیتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایسا سین نہیں دکھاتے. ہر طور جو ہو گیا وہ بہت افسوسناک ہے, بہت تکلیف دہ ہے, اور اس سے پاکستان کی یعنی میرا خیال ہے بین الاقوامی سطح پر میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ ذلت ہوئی ہے بہت زیادہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو گیا وہ تو ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے سر کہ جو امریکہ اور یورپ میں مثلا جیسے ہمارے فاؤنڈرز جب آتے ہیں تو, اور ویسے بھی بی بی سی اور سی این این خاص طور پہ, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نمائندے کھڑے ہو کے پاکستان کو دکھاتے, پیچھے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو ان کے نزدیک تو پاکستان ہے, چاہے وہ بنو ہو چاہے وہ کراچی ہو. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہر یہ یعنی 20 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے, اس میں ہر جگہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہوں گے, وہ پوری اسٹیٹ کو اس چیز میں لیتے ہیں. تاریخ میں اگر آپ جائیں تو جہاں پاکستان سچویٹڈ ہے آج, جس خطۂ زمین کے اوپر پاکستان کا میپ ہے, یہ ان مینیجبل علاقہ ہے. چاہے مغلز جنہوں نے 250-300 سال تک حکومت کی, برطانیہ جو امپیریلزم جو 100 برس تک یہاں بیٹھا, دس پورشن از اے ویری ان مینیجبل.
ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں سر. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب, میرے خیال سے آپ کی بھی یہ رائے ہوگی جنہوں نے کہہ دیا کہ ظاہری بات ہے واقعہ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ سرائیکی صوبے کے حوالے سے جو وزیر اعظم تو پہلے کئی بار جو ہے کہہ چکے تھے, کئی بار انہوں نے اناؤنس کیا, لیکن صدر مملکت کا جانا ملتان میں, وہاں پہ اناؤنس کر دینا, سرائیکی بینک کی بات سامنے آ جانا, اور اس میں جو ہے اس طرف فوکس ہونا بہت زیادہ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جماعت اسلامی کا سٹینڈ ہے, کیونکہ اگلے الیکشن میں آپ نے بھی جانا ہے آگے, جماعت اسلامی حمایت کرتی ہے سرائیکی صوبے کی یا نہیں؟ دیکھیے, میں پہلے تو ذرا سا بات کروں گا جو اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی. پاکستان کے اندر اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہو گئی ہے, بلکہ حقیقتاً اس ملک کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ نظر ہی نہیں آتی کہ جو عوام کو تحفظ دے سکے. اور بنو جیل کے واقعے نے تو پھر لا اینڈ آرڈر کو اس سے آگے بڑھا کر ملک کی جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے. لیکن 48 گھنٹے 72 گھنٹے گزرنے کو آ رہے ہیں, لیکن ان 72 گھنٹوں کے اندر وہ جو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اختیار ہے, انہوں نے کون سے اسٹیپس لیے ہیں؟ اور تاریخ تو وہ لوگ تھے جو واپس آ گئے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے 23 میں سے جو 22 پھانسی گھاٹ کے تھے ان میں سے جو ایک نہیں گیا, مجھے اسے انٹرویو کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں بھاگا. جی بالکل, لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں نشان امتیاز دیے جا رہے ہیں. عوام سوچ رہے ہیں کہ کس لیے دیے جا رہے ہیں, ان کو ڈگریاں دی جا رہی ہیں. ارے بھائی, جن کی ذمہ داری تھی اس ملک کے عوام کو محفوظ کرنا, اور جیلوں کے اندر جو موجود ہیں, تو کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی قاعدہ وہاں کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے کون باہر آئے گا نہیں آئے گا اگر اس طرح جیلیں ٹوٹنے لگ جائیں. بالکل سر, آگے چلتے ہیں. سرائیکی صوبے میں کیا موقف ہے جماعت اسلامی کا, بننا چاہیے سرائیکی صوبہ؟ دیکھیے, پاکستان اس وقت جس مشکل صورتحال سے دو چار ہے اور مختلف جگہوں پر ایک عدم اطمینان کی ایک کیفیت موجود ہے. صوبے بننا نہ بننا یہ کوئی حلال کا مسئلہ نہیں, یہ کوئی حرام کا مسئلہ نہیں, لیکن پاکستان کے آئین کے اندر اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ پہلے پروونشل اسمبلی کے اندر معاملہ آئے گا, پھر نیشنل اسمبلی کے اندر معاملہ آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے, ایک بڑی مزیدار بات یہ کہ ایک خبر یہ آئی کہ صوبہ سرحد کی ایک جماعت جو ہے اس نے ہزارہ صوبہ جو سرائیکی صوبہ جو ہے وہ اپنے منشور میں شامل کر لیا. پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہزارہ صوبے کے اوپر تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں, سرائیکی صوبے کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں. میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, سمجھتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں بننا چاہیے لسانی بنیاد پر پاکستان میں اگر صوبے بننے شروع ہو گئے تو یہ معاملہ اتنا آگے بڑھے گا اور یہ آگ اتنی آگے پھیلے گی. اس لیے یہ صوبہ نہیں بننا چاہیے, سرائیکی صوبہ نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے آئین کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے اس آئینی طریقہ کار کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر اس آئینی طریقہ کار کے اوپر عمل کیا جائے گا, اگر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے پاس کر دیتی ہے بل, تو اس کا مطلب جو ہے پھر پارلیمنٹ میں آگ پر جائے گا تو صوبہ بن جائے, آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. مجھے اس وقت کوئی اختلاف نہیں. جی این ڈی خان صاحب, لوگ جو ہیں اس پہ سوال کر رہے ہیں اور آپ جیسی سینئر پرسنالٹی سے اس کا جواب جو ہم چاہیں گے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ کیسے صوبہ بنے گا؟ دیکھیں, انر وائس ہوتی ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک سرائی کی آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک دم نہیں پیدا ہوا ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن سر آپ سینئر پرسنالٹی, اسی لیے آپ سے پوچھتا ہوں, 70 کے انتخابات میں باولپور ریاست کو ریجیکٹ کیا پیپلز پارٹی نے, اور اس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ جو ہے وہ مخالفت میں ووٹ بھی ملے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, کسی نے جو ہے اس وقت نہیں بات کی سرائیکی صوبے کی. آج یہ سیاسی دکان چمکانے والی بات تو نہیں ہے, خالی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ایک انر وائس ہوتی ہے جسے کسی نہ کسی اسٹیج پر ایڈریس کرنا پڑتا ہے, اور پریزیڈنٹ چاہتے یہ ہیں کہ اس ایشو کے اوپر کانسنسس پیدا ہونا چاہیے, اور کسی سیاسی پارٹی نے اس کی باقاعدہ مخالفت نہیں کی ہے. پی ایم ایل این بھی سپورٹ کر رہی, اور بھی دوسری پارٹیوں نے اس کے, اے این پی بھی سپورٹ کر رہی. پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے, وائس آف دا پیپل. سر ٹیکنیکل تو بتائیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا, 21ویں ترمیم میں کیا چیز آ جائے گی؟ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ طریقہ ضرور ہے کہ اگر وہاں گنجائش ہے, ضرورت ہے, لوگوں کی انر فیلنگ ہے, تو پروونشل اسمبلی ریزولوشن پاس کر کے پارلیمنٹ کو بھیجے, نیشنل اسمبلی کو بھیجے, تب اس پہ کانسنسس بلڈ ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگوں کی خواہش ضرور ہے, لیکن یہ ایتھنک بیسس پر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کی بنیاد ایڈمنسٹریٹو ہونی چاہیے, اور اگر ضرورت پڑے تو نہیں, لیکن یہ تو ایتھنک کی, سرائیکی کی بات کی جا رہی ہے سر, پیپلز پارٹی کی طرف سے. جنوبی پنجاب نہیں کہا جا رہا. دیکھیں, ایتھنیسٹی نہیں ہے, یہ ایک وہاں کا یعنی ایک آئیڈینٹی ہے, اسے ایتھنیسٹی نہ کہیں,
اسے تشخص کہیں اس آبادی کا، اس کی آئیڈینٹی ہے. ایک آئیڈینٹی کو تو آپ کرش نہیں کر سکتے، لیکن اس پر کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا. اچھا، تو پنجاب اسمبلی سے آپ سمجھتے ہیں کہ 2/3 اکثریت میں ووٹ مل جائیں گے؟ میرے خیال ملنے چاہیے، کیونکہ پنجاب نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے. پی ایم ایل این اگر پنجاب جو ہے وہ تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو کیا وہ خیبر پختونخوا یا سندھ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہاں کی پارٹیاں؟ اگر مجھ سے ذاتی رائے پہنچے، یہ پارٹی کی نہیں، میں اپنی ذاتی رائے سمجھتا ہوں پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. سر بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اینڈی خان صاحب، اکثریت جو ہے وہ پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بل جاتا ہے اور پنجاب اسمبلی کے اندر، تو اس میں جو ہے یہ 2/3 اکثریت سے جو ہے منظور ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ سرائکی صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے؟ دیکھیے، قبل از وقت ہے اس کے متعلق کوئی بات کرنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن جاتا ہے تو اس پہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے. اور پھر پارلیمنٹ کے علاوہ کون سا ادارہ ہے جو کہ کمپیٹنٹ کوالیفائڈ؟ پارلیمنٹ مینس پیپل، ایک عام انسان، ایک عام شہری جو اپنا ووٹ دے کے جو جمہوریت کی قوت ہے. جمہوریت کی قوت کہاں ہوتی ہے؟ ان دا ووٹ. اسی لیے پیپلز پارٹی نے کہا ہے طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. تو عوام اگر کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ معروضی حالات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایشوز کے اوپر کنسنسس بلڈ یہ جو سلسلہ کیا رک جائے گا سرائکی صوبے کے اوپر؟ کیا اس کے بعد جو ہے ہزارہ صوبہ موجود ہے یا بھاولپور صوبے کی الگ سے آواز ہے، کراچی میں بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو کیا یہ معاملہ رک جائے گا ایک جگہ پہ؟ دیکھیں، ایشو کے بعد تو ایشو بنتا ہے، جسے کہتے ہیں وشس سرکل. لیکن ایشوز کو آپ سپریس تو نہیں کر سکتے، ایشوز کو ایڈریس کریں، اور ایڈریس کرنے کی پراپر پلیس جو ہے پارلیمنٹ ہے. اچھا، تو وہاں کنسنسس بلڈ کریں آپ. اور اسی لیے پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ وہاں کی بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے سرائی کی، میں نے عرض کیا کہ یہ ایتھنیسٹی نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈینٹی ہے. سر اس کو آپ لفظ بدل کے کچھ بھی کہہ لیں، میں تو اسے لسانی طور پہ ہی کہوں گا بات. جب سندھ ہے، پنجاب ہے، سرحد ہے، سرائکی اتنی بڑی قوم، مطلب 5 کروڑ کی آبادی، وہ کہتے ہیں 6 کروڑ 7 کروڑ کی آبادی. نہیں، اسے آپ ایتھنیسٹی نہیں کہیں گے. پھر خیبر پختونخوا نام کیوں رکھا گیا؟ پختونخوا کیوں رکھا گیا؟ یہ تو ان کا ایک بڑا تاریخی فلسفہ ہے پختونوں کا. خیر، ادھر آئیں سرائکی پہ آئیں. جی، میں یہ سمجھتا ہوں اس پارلیمنٹ میں کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے. وہ جانتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے وہاں کے لوگوں کی، اور ان کے پورے معاشی حالات دیکھیں. اصل قوت ہوتی ہے معاشیات. معیشت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جو محرکات پیدا کرتی ہے. آپ ذرا کمپیریزن تو کریں نارتھ پنجاب کا اور ساؤتھ پنجاب کا. ڈفرینس ہے، یعنی اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا ان کے ایشوز کو. شماریات اٹھا کر دیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے لیڈرز تھے، جو یعنی کہ صدر، وزیر اعظم سے لے کے اور پنجاب کی اسمبلی میں ہر جگہ جو اہم جگہوں پہ پہنچے، انہوں نے بھی کیا رول ادا کیا؟ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. وہ ان کے سامنے پرابلم ہے، وہ ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار آپ کو میکینزم ڈیولپ کرنا ہوگا. انتہا ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے 70 روپے خرچ ہوتے ہیں اور سرائکی صوبے کے اندر 7 روپے. تو آپ نے خود سرائکی صوبے میں سر کچھ جگہوں پہ موسٹلی ڈسپیرٹی آپ نے خود کریٹ کی ہے، اور ڈسپیرٹی از دا مین ریزن بہائنڈ اٹ. جی مراج اللہ صاحب، اس پہ کچھ فائنل کمنٹ دیں تو آگے بڑھتا ہوں میں پھر. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک جگہ پر اس طرح صوبہ بننے کی آواز لگی اور آگے بڑھی، اور کسی ایک جگہ بھی اپروول ہوئی، تو مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ وشس سرکل بھی چلے گا. اور دوسری جگہوں پر بھی لوگ اس بات میں ایک طور پہ حق بجانے میں نظر آئیں گے کہ اگر کسی ایک کو صوبہ مل سکتا ہے تو دوسرے کو بھی ملنا چاہیے. لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں اس پورے ایشو کے ساتھ موجود ہیں. یہ اتنا سادہ اور آسان سا مسئلہ نہیں ہے. مختلف صوبوں کے اندر اس کی کیفیت مختلف ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ ایشوز جو ہیں یہ کسی خون خرابے کی طرف نہ بڑھ جائیں، یہ کسی اور خراب. آپ سر کھل کے بولیں نا، کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس صوبے میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں خون خرابے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو صوبہ سرحد کے اندر بھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، خیبر پختونخوا میں، کہ جہاں پر ہزارہ صوبے کا مسئلہ چل رہا ہے. اور یہاں اس وقت جو آپ کراچی کے اندر آوازیں سن رہے ہیں، ان آوازوں کو بھی اس طریقے سے اگنور نہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی لیڈرشپ ہے. اگر راجہ ریاض، اگر جہانگیر بدر، اگر کوئی اور اس پر بات کرے تو ایشو کی سینسیٹیوٹی اتنی نہیں ہوتی. لیکن اگر اس ایشو کے اوپر صدر مملکت بات کرنا شروع کر دیں تو
ایشو بہت حساس ہو جاتا ہے. لیکن حساس بھی ہو جاتا ہے لیکن ووٹ بینک مضبوط ہو جاتا ہے سر. نہیں ووٹ بینک دیکھیں پیپلز پارٹی کے سامنے ووٹ بینک کا مسئلہ نہیں ہے. ووٹ بہت ہے پیپلز پارٹی کا, اور وہ جو سدرن پنجاب ہے وہاں تو اکثریت ہے پیپلز پارٹی. مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ تو ہے جی بالکل, لیکن اسے ایڈریس کرنے کے میکینزم کو ڈیولپ کرنا ہوگا, جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ آگے تھوڑا سا سر بڑھتے ہیں. یہ جو مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان میں یا ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں, کیا واقعی فرقہ واریت ہے یا انٹرنیشنل قوتیں ہیں؟ کیا رپورٹس حکومت کے پاس؟ دیکھیں فرقہ واریت تو پورے ملک میں ہے, ہاں پورے بر صغیر میں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں کے حوالے سے اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں گلگت اور بلتستان کو تو اس میں بیرونی ہاتھ یقیناً رہے, رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ قوتیں پاکستان کو ڈی ایسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان ایشوز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں جو عامروں کی حکومت نے ایڈریس نہیں کیے ہیں. کاش ملک کے اندر اکثریتی وقت جو ہے وہ فوج کی حکمرانی میں نہ جاتا, ضائع کیا, they wasted the time. لیکن حکومت جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے, نہیں حکومت روک نہیں پا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اس ایشو کو خالی میں نہیں کہتا, اوور آل جس طرح سے پاکستان نے یہ جمہوری دور گزارا ہے 4 برس کا, ایک معمولی کامیابی نہیں ہے, ورنہ ملک کو خطرات بے حد لاحق تھے اور آج بھی لاحق. دفاع پاکستان کونسل میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے جماعت اسلامی کا, سب سے بڑی جماعت ہے دفاع پاکستان کونسل میں جماعت اسلامی اگر دیکھا جائے تو سر یہ بڑا اس وقت جو ہے نازک معاملہ ہے. اور میں کیا کھل کے بولوں مثلا کہ اس وقت آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ جو فرقہ واریت کی ہوا چل رہی ہے یا الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلاں گروپ جو ہے وہ فقہ جعفریہ کو خاص طور پہ جو ٹارگٹ کر رہا ہے, تو اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں سر؟ آپ لوگ کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے, اس ہوا کو دور کرنا چاہیے کہ نہیں جی عوام کے درمیان یا لیڈرز کے درمیان, جماعتوں کے درمیان نہیں ہے یا جو بھی معاملات ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا کوئی مسلکی رنگ نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی مسلکی فرقہ واریت, یہ ٹھیک ہے کہ ایک اختلاف اپنی جگہ موجود ہے لیکن لوگ قتل و غارت گری نہیں چاہتے. جو لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں, مجھے خان صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ یہ بیرونی ہاتھ ہے, اور جو اس سے پہلے بھی بہت واضح ہے کہ جماعتیں موجود ہیں, ایسے گروپ پاکستان میں موجود ہیں, ہم نے بھی کیے ہیں ایسے لوگوں کے انٹرویوز کے جو میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن یہ بات میں کہنا چاہوں آمادہ نہیں ہے, جو گولی پر ہی آمادہ ہیں, جو خون بانے پر ہی آمادہ ہیں, کہ جب امریکہ ایران کا گھیراؤ کرنا چاہتا ہے اور وہاں پر اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے چاروں طرف کے علاقوں میں شیعہ سنی مسلک کا کشمکش پیدا کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اولاً تو اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فقہ جعفریہ کو کسی مسلک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اطمینان کے مطابق. بہت شکریہ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب, بہت شکریہ پروفیسر اینڈی خان صاحب, دو بہت ہی سینئر پرسنالٹیز آج ہمارے ساتھ رہیں اور آپ نے اپنے زبردست خیالات سے آگاہ کیا. عوام کو بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں, لیکن جیسا کہ آج کا ہمارا ٹائٹل تھا کہ ملکی معاملات کو بہت ہی سنگین خطرہ درپیش ہیں, خدا کے واسطے پاکستان کی نظریاتی اور پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے, پاکستانی سلامتی کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ہے اپنی سیاسی دکان نہ چمکائیں. اور منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں رات 10 سے 11. آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی, تو اس درمیان میں فرائیڈے بھی آئے گا, بہت سارے اجتماعات بھی ہوں گے اور مختلف چیزیں بھی ہیں, لیکن خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے فوجی بھائیوں کو جو سیاچن کے گلیشیئرز میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آج بھی انشاءاللہ زندہ ہوں گے, موت ذاتی طور پہ واپس آئیں گے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.